جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور ہمارا سیگمنٹ ہے سیلیبریٹی سیگمنٹ، جس میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں مختلف سیلیبریٹیز سے. آج جو سیلیبریٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے زمانے میں 50-50 دیکھا ہو اور 50-50 کے مختلف خاکے دیکھے ہوں تو آئی ایم شیور کہ آپ کو دیکھتے ان کو ہنسی آ جائے گی. اتنے زبردست خاکے ہوا کرتے تھے. ایک تو خاص طور پہ انور مقصود صاحب کی تحریر اور اس پہ سے شعیب منصور کی ہدایت کاری، اور جس طریقے سے یہ ڈرامہ، مجھے یاد ہے یہ جو خاکے 50-50 پیش کیے جاتے تھے، پورے ہفتے لوگ بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے. اور مجھے وہ ایک الیکشن یا ریفرینڈم بھی یاد ہے جس میں 50-50 کے کچھ اسپیشل اسکٹس بنائے گئے تھے جو پوری رات ریزلٹس کے دوران وہ اسکٹس دکھاتے تھے. تو لوگ الیکشن کے ریزلٹ سے زیادہ ان خاکوں کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کراچی سینٹر کا یہ 50-50 کا خاکہ کب آئے گا اور لوگ اسے دیکھیں گے. بہرحال اسی میں جو مختلف کیریکٹرز تھے وہ سبھی اپنی جگہ جو ہے نا، جو ذرہ جہاں تھا وہ وہیں آفتاب تھا. اور بہت زبردست قسم کی یہ سمجھ لیں کہ آپ ہیرے جواہرات کو جوڑ کر یہ ایک خوبصورت سے نگینوں سے جوڑ کر یہ جو خاکے ہیں وہ بنائے گئے تھے. اس میں جہاں اسماعیل طارہ، ماجد جہانگیر، زیبا شہناز، اشرف خان، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کیریکٹر ایسا تھا جو بولا کم ہے لیکن اس نے اپنی خاموش اداکاری سے اپنے اداکاری کا لوہا منوایا اور لوگوں کی جو ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری. ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤوف عالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں رؤوف عالم صاحب؟ آپ کی دعا چاہیے. خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. بالکل. رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. آپ کو مبارک ہو. اور ویسے بھی ہمارا رابطہ ہر جمعے کو ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہاں، جمعے کو ہوتا ہے، اور آرٹس کاؤنسل کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی جو ہیں آپ اکثر میسیجز آپ کے آتے ہیں. بالکل، اور ریگولر آتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے رؤوف عالم صاحب، ریگولر جمعے کے دن خاص طور پہ جمعہ مبارک کا میسج کرتے ہیں، اور ہمیشہ ماشاءاللہ. اور آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے بھی یہ بہت کام کر رہے ہیں، تمام آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. رؤوف عالم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسی کامیڈی آپ دیکھتے رہے ہیں 50-50 اور یہ چیزیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس قسم کی کامیڈی دوبارہ بنائی جا سکتی ہے؟ یہ کوشش کرنے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کام کرنے والے وہ لوگ کام کرانے والے، یعنی ہم سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے جو کام ہم سے لے آپ کو سکے. بچوں کا کردار آپ چستی منہ میں دے دیتے تھے یا اس طریقے کے آپ کے بھی کیریکٹرز کافی ہوتے تھے نا؟ جی ویسے بھائی جن کا بچہ آگے لے جائے، یہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بچہ ملا ہے اور نہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ بولتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. وہ یاد ہے وہ مطلب اس میں کیا خاموش ایکٹنگ کتنی مشکل ہوتی ہے جب آپ کے ڈائلاگ نہ ہوں. بہت زیادہ. لیکن میں جب یہ بیٹھ کے لکھتے تھے نا ہم لوگ، تو میں بھی ساتھ میں ہوتا جب حسن اسکوائر پہ ہمارے چوراہے پہ وہاں بیٹھ کے طارہ بھائی، اشرف خان، شعیب منصور خود ان میں انوالو ہوتے تھے. میں منصور صاحب خود بھی ہوتے تھے؟ انور منصور صاحب نہیں ہوتے تھے اس وقت. ان کے بعد ہم نے شروع کیا تھا. انہوں نے 3 مہینے انہوں نے چلا، اور کریڈٹ تو انہیں کو جا رہا ہے. کریڈٹ شعیب منصور کو ہی جاتا ہے، شعیب منصور بھائی کو اور انور مقصود صاحب کو. اسٹارٹ انہوں نے کیا تھا. اسٹارٹ کے بعد ہم نے جو کیا وہ تو بعد میں اپنے حساب سے ہم چلاتے رہے سب پروگرام کو. اچھا، اس کے بعد پھر انور مقصود صاحب اور شعیب منصور نہیں تھے اس کا پارٹ؟ نہیں، بعد میں آپ لوگ خود کر رہے تھے؟ بعد میں ہم لوگ خود کر رہے تھے. ٹیم بن گئی تھی. زیبا شہناز صاحبہ، اسماعیل طارہ، اشرف خان، سخی کمال، عادل واڈیا، حنیف کباڑیا. اچھا، یہ سب حنیف کباڑی، بالکل. تو حنیف کباڑیا صاحب بھی، اور تمام یہ لوگ جو ہیں زبردست. بہت ہماری ٹیم اتنی میچور تھی، اور یعنی کہ کوئی چیز ہمیں بنانی ہے نا. وہ کانسیپٹ کیسے لاتے تھے؟ اب جیسے باکسنگ کا مجھے یاد ہے، افضل واڈیا صاحب جو ہے نا وہ اس کے اندر باکسر بنے ہوئے تھے، اور دوسری طرف سے کانگڑی تیلی پہلوان جو ہے نا اسماعیل طارہ کو بنایا تھا. وہ بھیج رہے ہیں، وہ اس کو لیاری کا دکھا رہے تھے، جاؤ کہتا ہم نہیں جائے گا. یعنی اس وقت یہ پروگرام چل رہا تھا ہمارا، یہ باکسنگ کے جو میچز چل رہے تھے باہر. ہاں. تو وہ ہم نے اس کو حسین شاہ اس زمانے میں کامیاب ہوئے. جی ہاں. تو وہاں سے آپ اسی کو دیکھ کے بھی ہم لوگ نے یہ پروگرام مطلب کرتے رہے ہر طرح. جیسے نظیر جونیئر کرکٹ میں تھا. لیکن کمال کب ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں انہی فنکاروں میں سے جو واڈیاں ہیں وہ بڑے زبردست لمبے چوڑے، اور اسماعیل طارہ کو بھیج رہے ہیں، وہ اسماعیل طارہ کر رہے ہیں. اور انہی کا باکسنگ ایک اور دکھایا تھا جو تندور میں روٹی لگاتے ہیں. وہ کام ختم ہو گیا آرٹسٹ کا،
اب وہ بیچارے روٹیاں لگا رہے ہیں, روٹیاں لگا رہے ہیں تندور میں. ہاں ہاں, اسی سے روٹیاں اسی لگا. سے روٹیاں لگا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو کہاں سے کانسیپٹ خود سے آپ لوگ نکالا کرتے تھے؟ خود ہم بیٹھ کے کرتے, جیسے ون وے ٹکٹ کیا تھا ہم نے, ہاں تارا بھائی ہاں, نے وہ کیا تو تھا. کڑھائی مانج رہے تھے نا وہ. ہاں, وہ شیخ منصور صاحب جو تھے وہ اتنی سی پرچی میں لے دیتا تھا تو کہتے بھائی رہو بھائی تم چھوڑو یا یہ کچھ کسی کام کا نہیں. پھر تارا بھائی کو میں نے سمجھا کہ نا انہوں نے کسی سے کروا کے نا وہ آئٹم ہمارے محسن رضوی صاحب تھے ہمارے پی ایم پروگرام مینیجر, اچھا انہوں نے ریکارڈ کیا جب شیخ بھائی کی طبیعت خراب تھی. اچھا اچھا وہ اچھا, انہوں اس نے کہا آپ دوران یہ لوگ پروگرام ریکارڈ کریں. ون وے کا کر رہے اور دیکھ لیں ٹائٹل پروگرام بن گیا ہمارا اچھا اچھا. ون وے ٹکٹ. ماجد جہانگیر صاحب کی کتنی اس میں ان پٹ ہوتی تھی, یہ کیا وہ رہتا تھا, سب سے زیادہ ان پٹ کس کی ہوتی تھی؟ اسماعیل تارا صاحب کی نہیں, ہوتی اس تھی؟ میں تارا صاحب کی اپنے مطلب ہر آئٹم کے اپنے مطلب کہ اپنا وہ قوالے بھی زیادہ زور دیتے تھے ماجد جہانگیر صاحب. جیسے تارا بھائی اچھا, جو تھے وہ میمنی آئٹم میں, پولیس والوں میں, اور ہاں ایک مکس. تو وہ پولیس والے بنتے تھے نا. ہاں, اور جتنے بھی کریکٹر کوئی بھی دے دیں ان کو ڈانس وغیرہ, اور اصل تو تھے ہی ڈانسر وہ. اچھا, وہ مجھے یاد ہے پولیس والے میں شکیل بھائی آپ کی بھی تو, اور ان کی پولیس والے میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں چالان کر رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کا نام جو ہے نا بہت مشکل تھا. وہ کہتے ہیں جی آج تو پھنس ہی جاتا ہے وہ ڈرائیور, کہتے ہیں یار چلانوں کا نام بتاؤ, وہ کہتا ہے مستنصر حسین تارڑ. اور جینین ہے یہ. اب وہ ایک دفعہ تو جو ہے نا وہ جانے دیتا ہے, اگلے دن مستنصر حسین تارڑ جو ہے نا لکھ کے لے آتا ہے, کہتا ہے آج تو چلان ہو کے ہی رہے گا, میں اپنی بیٹی سے لکھوا کے لایا ہوں مستنصر حسین تارڑ. کہتا ہے آج تو کہتا ہے باپ کا نام بتاؤ, وہ کہتا ہے متزلزل حسین تارڑ. کہتا ہے یار آج پھر چھوڑنا پڑے گا, یہ نہیں لکھ سکتا. تو یہ کمال کے اس زمانے کے خاکے تھے, اور وہ جو ہے اب بھی ہمیں جبھی بھی ہم یاد کرتے ہیں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں بھی ایک یہ بھی قصہ تھا کہ وہ ایک ٹیکسی والا ہوتا ہے, ٹیکسی والا. ہاں, ٹیکسی والا اپنے گھر کی فیملی کو اندر مطلب اپنے کو ماجد جانا جہانگیر ہوتا ہے, صاحب کہیں لے ہوتے کے ہیں اس جانا میں. ہوتا ہے, تو اب باہر جا کے گاڑی میں بیٹھتا ہے, کہتا ہے فیملی آ جائے. فیملی آتی ہے, کہتی ہے میٹر سے ڈبل پیسے ہوں گے. اب فیملی پریشان کی کیا کرے, وہ کہتے بھائی فیملی نہیں, کہتا میٹر سے ڈبل پیسے ہوں گے, ہم پھر جائے گا. ٹیکسی پہ بیٹھا ہوتا ہے. زیور شناز صاحب اب وائف بنی ہوتی, کہتی ہاں ہاں کوئی بات نہیں میں ڈبل دوں گی, بالکل تم چلو تو صحیح. جاتی ہیں, واپس آ کے کہتا ہے پیسے, کہتے آؤ گھر پہ. جب گھر آتی ہے دے مارتی ہے, کہتی تو نے اپنی اصلیت گاڑی میں دکھائی, میں اپنی اصلیت گھر پہ دکھاتی ہوں. وہی نا, ایسے پولیس والوں کو دکھایا تھا ہم نے کہ وہ بھائی بڑے روب جھاڑتے ہیں, یہ وہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ان کی وائف جو ان کی پٹائی کر رہی ہوتی ہے. ہاں یہ تو بہت ہوتا تھا, یہ تو بڑی یہ زبردست پہلے زمانے کی تو یہ چیزیں بڑی زبردست تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تھیٹر کی کیا پوزیشن ہے, تھیٹر کرتے ہیں آپ؟ تھیٹر کرتا تھا میں نے, ابھی میں نے یہ سال بھر سے چھوڑ دیا تھیٹر میں. تھیٹر بھی چھوڑ دیا. ہاں, اس لیے کہ وہ اس میں وہ چیز نہیں رہی جو ہم لوگ پہلے کر رہے تھے. نہ تو کامیڈی کے لیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سیٹ انٹرٹینمنٹ پاکستان فرسٹ کامیڈی چینل ہے. ہاں بالکل, ہم جو ہے وہ اس پہ سٹ کامز اور تمام چیزیں پیش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ عید کے بعد بہت سی اس میں اور بھی چیزیں ہم پیش کریں گے, جس میں اسٹینڈ اپ کامیڈیز ہیں, چیزیں ہیں, تھیٹر ہیں, اس کو بھی انوالو کیا جائے گا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کامیڈی کے لیے پاکستان میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پڑوس ملک میں اتنا کام ہوتا ہے, لافٹر چینل, پڑوس میں بھی جیسے کامیڈی, کپل شرما صاحب جو ہے ان کو ہمارے وکی صاحب جو لاہور کے بڑے ایکٹر ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے ان کو جا کے ان کو آگے بڑھایا, ورنہ وہاں پہ کامیڈی تھی نہیں. نہیں کامیڈی تھی نہیں بالکل نہیں تھی پاکستان سے زیادہ. ہاں, اب آج دیکھیں کہ وہ ان سے زیادہ آگے بڑھ گئے وہ کپل شرما جو. لیکن یہ کہ ہم لوگ یہاں کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے میں آپس میں جو نا ایکا نہیں, ایکا نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں بس اور کچھ نہیں. ورنہ ابھی بھی ہماری کامیڈی وہیں کھڑی ہوئی ہے. ہم لوگ جتنا اچھا اتنے کامیڈینز ہیں ماشاء اللہ سے. دیکھیں آج 10 رمضان المبارک یا 9 رمضان المبارک ہے آج ہم, اور روزانہ میں کوئی نہ کوئی کامیڈی سے تعلق رکھنے والے کسی مہمان کو بلا رہا ہوں ماشاء اللہ. ابھی ایک طویل فہرست موجود ہے. آپ ویسے سوچتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ ماشاء اللہ میرے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے. ایک دن میں 2 بھی آتے ہیں. ابھی کل ہی پرویز صدیقی صاحب اور اسلام شاہ آئے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ذاکر مستانہ صاحب نے بھی آنا ہے, حنیف راجہ صاحب نے بھی آنا ہے, شکیل صدیقی صاحب نے بھی آنا ہے, کاشف خان صاحب نے بھی آنا ہے. ایک لمبی فہرست ہے, اور میں یہی پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور ہر شخص یا ہر آرٹسٹ اپنی جگہ ایک نگینے کی حیثیت رکھتا ہے, جو کہ زبردست پرفارمنس. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے لیاقت سولجر صاحب سے میں نے ایک شو کرایا تھا, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ہی واز سو ہیپی جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہ مارننگ شو میں آپ کو ایک کیریکٹر میں بٹھانا جا رہا ہوں. میں نے ایک کیریکٹر میں ان کو مارننگ شو میں بٹھایا ایک نجی چینل پہ. پھر میں نے مزید ان کا ایک اسپیشل شو کروایا. اچھا, اور میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی بہت دعائیں دیں, اور ان کا یار
بلند مجھے واقعی مزہ آ گیا, دوبارہ سے مجھے ایک طریقے سے نا لائف مل گئی. تو یہ ہمارے تمام لوگ, پرویز صدیقی اور لیاقت سولجر کی میں نے وہ بنا کے نا ایک ڈھابا بنا کے اس پہ ایک شو ریکارڈ کیا تھا, اور ایسا ریکارڈ ہوا تھا کہ وہ کمال کا چلا گیا تھا. ماریا زاہد کو بھی اس میں لیا تھا. تو بہرحال یہ کہ یہ کام کرنے سے ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں رؤف عالم صاحب آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ لوگ اگر کام نہیں کریں گے باہر نکل کے تو کیا پھر کیسے آپ آنے والی نسل کے لیے کیسے مزید آرٹسٹ کیسے آپ فراہم کریں گے؟ آپ کو لوگوں کو ٹرین بھی کرنا ہے, آگے بھی دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کام, اور آپ میں تو ماشاء اللہ کوئی فرق ہی نہیں آیا ہے ماشاء اللہ. یہ بڑی بات ہے کہ آج بھی کوئی, میرے خیال میں اگر ہم 50-50 کی بات کریں تو 1984 42 سال ہو گئے ختم ہوئے ہوئے پروگرام کو. 84 کی بات ہے, 41-42 سال ہو گئے. 63 تو میری ایج ہے. ارے ماشاء اللہ لگتی نہیں ہے, ابھی بھی ویسے ہی لگ رہے ہیں. ہاں ہاں, وہ خاص طور پہ. اور ایک ماجد جہانگیر صاحب کو مجھے بڑا پسند تھا, وہ جو روتے ہیں چھم چھم رے, وہ تو جینین واقعہ تھا جو ہم نے دکھایا ہے نا اس میں. ارے جینین تھا وہ. کیسے اتنے چھاپے پڑے ہیں, ہم نے چھاپا خانہ کھول لیا. یہ بولٹن مارکیٹ پہ جو چھاپے پڑتے تھے وہ جینین دکان دکھائی تھی. موتنداس مارکیٹ ہوا کرتی تھی جہاں کھیپ کا مال آتا تھا. کہنے لگے اتنے چھاپے پڑے کہ ہم نے چھاپا خانہ کھول لیا, اور اب ہم جو ہے نا باہر کا امپورٹڈ مرہم بیچ رہے ہیں. یہ چیزیں میں مطلب پک کر کے ملاتا تھا, میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ ہوا ہے. ہاں, یہ میں نے پورا بتایا تھا کہ یہ واقعہ وہاں پر ہے. پوری مارکیٹ میں ایک دکان کھلی ہوئی تھی بس. اچھا. اور یہ جینین واقعہ تھا کہ اس کا پلیٹ دھونے والا بندہ جو وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا جیسے وہ خالی مرہم بیچ رہا تھا. آپ کی پیٹھ کے اوپر ایسے کر کے نشانات ہیں, تو یہ مرہم بہترین امپورٹڈ مرہم ہے. یہ ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں تھا. اچھا اچھا, اتنی بری حالت ہو گئی تھی ایک زمانے میں چھاپے پڑ, بہت زیادہ. مارکیٹ پوری بند. ظاہر ہے اتنا ڈر لگا ہوا تھا نا کہ خدا نہ کوئی آ نہ جائے. نہیں بالکل. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ عمر شریف صاحب اور معین اختر صاحب کے بعد سے جو ہمارا کراچی کا تھیٹر تھا یہ بھی بڑا کمزور ہو گیا؟ ایک زمانہ تھا کہ مجھے یاد ہے میں خود بھی ریو آڈیٹوریم اور ریکس آڈیٹوریم اور ہاشو آڈیٹوریم اس میں تھیٹر دیکھنے جایا کرتا تھا. بالکل. جس وقت جو ہے جمشید انصاری اور سمینہ پیرزادہ تک تھیٹر کیا کرتی تھی, میں نے دیکھا. سلما ظفر اس میں, ہاں ہاں ہاں, اور عمر شریف اور زیبا شہناز, سلومی سب بڑی زبردست تھیٹر کیا کرتی تھی. لیکن آج اچھا, اور مہذب تھیٹر ہوا کرتا تھا بہت زیادہ. فیملی ایسی آتی تھی, وہ ڈرامہ فیملیز کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے, اور کبھی کوئی جو ہے نا ولگیرٹی اس میں نہیں ہوتی تھی, اور لیکن ہیومر اور سیٹائر بہت ہوا کرتا تھا. یہ کیسے ریوائیو کریں اس کو, کیا کریں, کیا سمجھتے ہیں؟ بس کی اندرونی پرابلم ہے ذرا, فیملی آرٹسٹ وغیرہ ذرا ان کا تھا, اس کی وجہ سے زیادہ یہ ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. لیکن وہ ابھی بندہ بہت نائس تھا. کسی میوزک پہ اگر آپ سے خاموش اداکاری کرائی جائے تو آپ بالکل ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. ہاں ہاں بالکل. اچھا, بالکل ویسے ہی. چلے ٹھیک ہے, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. ایک وقفے کے بعد رؤف عالم صاحب سے, بلکہ ایک کام کرتے ہیں, وقفے سے پہلے شکیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بلکہ فیصل سے کلام نہیں ہوا. قاری فیصل چشتی صاحب, میں تو میرے پسندیدہ کلام جب تک نہیں سنوں گا آپ سے اس رمضان میں مجھے, تو میں آپ سے درخواست کروں گا تنم فرسودہ جاں پارا, جامی صاحب کا یہ کلام جس کے معنی بڑے اہم ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تنم فرسودہ جاں پارا یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ شاعر نے بتا دیا ہے کہ جی میں جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بالکل میری جان فرسودہ اور دل پارا پارا ہو گیا. جی فرمائیے گا. تنم فرسودہ جان پارا سے ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جان پارا سے ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارہ عیسیاں یا رسول اللہ.
دلم پژمردہ آوارہ، دلم پژمردہ آوارہ، دلم پژمردہ آوارہ، زیر سیاں یا رسول اللہ، چوسوئے میں گزر آری، چوسوئے میں گزر آری، منے مسکین زناداری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت پورم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالین، فدائے نقش نالین، فدائے نقش نالین پورم جان یا رسول اللہ، چو بازو شفاعت کشائی بے گنہگاران، کشائی بے گنہگاران، مکن بہم تو میں جا میرا یا رسول اللہ، مکن میں ہے تو میں جا میرا درا، یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پادا، تنم فرسودہ جا پادا، تنم فرسودہ جا پادا، زہجران یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے